हेलो हेलो نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں بغض رکھتے ہیں بدایت دوستانہ ہے محترم سامعین بزرگوں دوستوں ساتھیوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 12 پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے غیبت ایک عظیم گناہ محترم سامعین ہمارا سماج اخلاقی طور پر بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے ہمارے سماج میں طرح طرح کی برائیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں لگانا بجھانا ہے رشوت ہے سود کھانا ہے شراب پینا ہے جوا کھیلنا ہے قتل ہے لوٹ مار ہے حسد ہے جلن ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری برائیاں ہمارے سماج میں موجود ہیں دل یہی چاہتا ہے کہ کہو بار بار الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں بغض رکھتے ہیں بدار دوستانہ ہے آج کی تقریر میں عثمان کی ایک اہم بیماری کا تذکرہ موجود ہے غیبت کی وجہ سے بہت سارے گھرانے برباد ہو گئے برباد ہو گئے اور آئندہ برباد ہوتے رہتے عثمان کے صحیح استعمال سے انسان بلندیوں تک چلا جاتا ہے دوسروں کے دلوں پر راز کرتا ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور زبان کے غلط استعمال سے لوگ لات لیتے ہیں محترم سامعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الرسولہ کتاب نمبر 40 باب نمبر 20 باب تحریم الغیبہ حدیث نمبر 2589 عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تدرون بالغیبہ قالوا اللہ رسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل فرأیت ان كان فيما أقول قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں غیبت تو ہے کہ تو اپنے بھائی کی ذکر اس طرح کرے اگر وہ سامنے ہوتے اسے اچھا نہ لگے کہا گیا ہمارے بھائی میں سے موجود ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے اگر نہیں ہے تو بہتان ہے غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کو گوشت کھاتا ہے ڈاکٹر کے کہنے سے حلال گوشت چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے حرام گوشت نہیں چھوڑتے غیبت کرنے والوں کا ہر جگہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے غیبت کرنے والا اپنا مرے ہوئے بھائی کو گوشت کھاتا ہے غیبت کرنا کسی بھائی کی برائی کو دوسرے بھائی سے بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے قرآن حدیث میں غیبت کی سخت مذمت کی گئی ہے غیبت اتنی بری چیز ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کو گوشت کھاتا ہے زندہ بھائی نہیں بلکہ مردہ بھائی کو گوشت کھاتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 ولا يغتب بعضكم بعضا ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گنا جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے غیبت کرنے والا اپنے مرے بھائی کو گوشت کھاتا ہے سنن ابو داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 35 باب تحریم الغیبہ حدیث نمبر 4888 عن ابی ہریرہ حدیث نمبر 4888 عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اريد بمرض بقوم لهم اظفار من نحاس خمس کے ناخن تانبے کے تھے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چیر رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا گوشت کھاتے تھے اور ان کے عزتوں سے کھیلتے تھے محترم سامعین بھائی بھائی کے درمیان جدائی کا ایک دریغت ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ایک دریغت ہے بال بچے اور ماں باپ کے درمیان جدائی کا ایک دریغت ہے رشتہ داروں کے درمیان جدائی کا ایک دریغت ہے دو تجارتی پارٹنروں کے درمیان جدائی کا ایک دریغت ہے دو ملکوں کے درمیان جدائی کا ایک دریغت ہے غیبت کی بعض صورتیں جائز ہے اسے صحیح شرعی مقصد کے لیے غیبت کرنا جائز ہے جبکہ اس کے بغیر اس تک پہنچنا ناممکن ہو غیبت کی 6 صورتیں جائز ہے کسی عربی شاعر نے ہی کیا خوب کہا ہے القد علیس بغیبت فی ستہ متظلم ومعرف ومحذر ومجاہر فسقا ومستفتن ومن طلب الاعانة فی ازالة منکر کسی کی ظلم کی شکایت کرتے ہوئے داستان ظلم بیان کرنا غیبت نہیں ہے خلاف شرع کاموں کو روکنے اور برائی کے مرتکب کو راہ راستہ پر لانے کے لیے مدد حاصل کرنا
کرنا غیبت نہیں ہے، کھلا برائی کرنے والے کے خلاف بولنا غیبت نہیں ہے، معروف و مشہور نام سے پکارنا غیبت نہیں ہے، جیسے آمش آرس تو ان کے لیے تعریف نام القاب کا استعمال تاہم توہین و تنقیص کے نتیجے ان الفاظ کا استعمال حرام ہے، اگر ان القاب کے بغیر اس کا تعارف ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ محترم سامعین، میں نے اپنے تقریر میں کہا زبان کی ایک اہم بیماری غیبت ہے، غیبت کی وجہ سے بہت سارے گھرانے برباد ہو گئے، برباد ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی برباد ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر کے کہنے سے حلال گوشت چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے حرام گوشت نہیں چھوڑتے۔ پیغام ہے میرے اندر کمی ہے، مجھ سے کہیں گے تو نصیحت ہوگی، دوسرے سے کہیں گے تو غیبت ہوگی۔ محترم سامعین، میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں ایک آیت سے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 86۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب ہم پر ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو یہ ہمارا مالک ہے، ہمیں کافر کو ہم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔